اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 3% اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد بنیادی شرح سود 20% ہو گئی۔ یہ فیصلہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، صفدر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صفدر عباس، بتائیے گا اس اجلاس میں مزید کون سے فیصلے کیے گئے؟ آج بالکل سعدیہ، سب سے پہلے تو اہم خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ قبل از وقت یعنی کہ 2 ہفتے پہلے بلایا گیا تھا۔ اس کو شیڈول کے مطابق 16 مارچ کو ہونا تھا، لیکن یہ آج ہی بلا لیا گیا۔ تو اجلاس کے اندر جو ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر افراط زر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جو بنیادی شرح سود ہے وہ 300 بیسس پوائنٹ اضافے کے بعد جو 20% کر دی گئی۔ تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جو جاری کی گئی، جو کمیٹی کا فیصلہ جاری کیا گیا، اس کے اندر خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جو مہنگائی کی شرح وہ جو اندازے تھے ان سے زیادہ رہی، اور مستقبل قریب میں بھی یعنی کہ چند ماہ میں مہنگائی مزید بڑھنے کی جو اس کے اندر پیشگوئی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مہنگائی کی شرح میں جو بتدریج کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال جو ہے وہ مہنگائی کی شرح 27 سے 29% تک رہنے کی توقع۔ اس سے قبل نومبر 2022 میں پریڈکشن کی گئی تھی کہ یہ شرح جو ہے وہ 21 سے 23% رہے گی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے خود واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہنگائی کی توقعات جن پر قابو پانے کی ضرورت ہے اور مضبوط مالیاتی پالیسیوں کی بھی ضرورت پہ زور دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں بتدریج جو ہے کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ جنوری میں جو جاری کھاتے ہیں ان کا خسارہ کم ہو کر 24 کروڑ 20 لاکھ ڈالر پر آ گیا، اور جو کرنٹ فسکل ہے اس کے 7 منتھ کے اندر یعنی کہ جولائی سے جنوری کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3.8 ارب ڈالر پر آ گیا۔ اس کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں، جو زر مبادلے کے ذخائر ہیں، وہ بھی کافی پست سطح پر آ گئے ہیں، تو ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف کے جو جائزہ پروگرام ہے نامہ جائزے کا جاری ہے، تو اس کی تکمیل کے بعد جو چیلنجز سے نمٹنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو توانائی سے متعلق بچت کے اقدامات ہیں ان کو بھی فوری طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اچھا صفدر عباس، یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ 2% اضافہ کیا جائے گا شرح سود کے اندر، لیکن اب اور اس کے اوپر واضح طور پر کہا گیا تھا کہ بہت مضر اثرات مرتب ہوں گے، لیکن اضافہ 3% کر دیا گیا، لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مزید مضر ترین اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کی معیشت پر۔ جی، وہ کوئی پریڈکشن نہیں تھی، وہ لوگوں کے اپنے اندازے تھے، اپنے تخمینے تھے کہ جو انفلیشن ریٹ تھا اس کو دیکھ کے اندازے لگائے جا رہے تھے، جو پی آئی بیز کے اوپر ٹوٹ آف ایلڈ تھی اس کو دیکھ کے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ تقریباً 2% اتفاق متوقع تھا، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک نے جو صورتحال سامنے تھی، انفلیشن ریٹ خاص طور پر فروری میں جو 31.5% رہا، جو تقریباً 40 سے 45 سال کے ریکارڈ ہائی پر پہنچ چکا ہے، تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کی جانب سے فیصلہ کیا گیا۔ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے، لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام اگر مل جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کسی حد تک مددگار ثابت ہوگا یہ پروگرام ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے؟ جی، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بھی اسی جانب جو ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے جو نئے جائزے کی تکمیل کے بعد جو چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ خاص طور پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے ایکسچینج ریٹ میں بھی دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں کافی نمایاں اضافہ سامنے آیا، 285 روپے 8 پیسے انٹر بینک میں ڈالر بند ہوا۔ تو جب پاکستان کو آئی ایم ایف سے جو ٹرانچ مل جائے گی، جو بیل آؤٹ پیکیج کی ٹرانچ مل جائے گی، تو اس سے ہمارے نہ صرف ریزرو میں بہتری ہوگی بلکہ روپے پر پریشر بھی کم ہوگا، جو دیگر چیلنجز ان کو نمٹنے میں بھی کچھ مدد مل سکے گی۔ اچھا صفدر عباس، یہ بھی بتائیے گا کہ صنعت کاروں کا موقف بھی اس صورتحال پر واضح ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی فیکٹریز اور صنعتیں جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، تو اسٹیٹ بینک میں اس جانب کوئی توجہ مبذول کرائی گئی ہے؟ جی، صنعت کاروں کی جانب سے ری ایکشن پہلے ہی آنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹر بھی اپنا ری ایکشن دکھا رہے تھے، لیکن جو انویسٹر سے ہماری بات ہوئی، جو صنعت کاروں سے ہماری بات چیت ہوئی، تو انہوں نے اس فیصلے کے بعد کافی غم و غصے کا اظہار کیا۔ ان کا یہی کہنا تھا، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہلے ہی بڑھ چکی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، ڈالر کی قیمت، گیس کی قیمت جو ہے کافی بڑھ چکی ہے، ان کے لیے انڈسٹری کو سروائیو کرنا کافی پہلے ہی مشکل ہو چکا تھا، لیکن اب یہ جو پالیسی ریٹ میں اضافہ ہوا تو اس سے نہ صرف ان کی جو لینڈنگ کاسٹ ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، جو پلاننگ ہوتی ہے، جو ایکسٹینشن کی پلاننگ ہوتی ہے، جو پلانٹ کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے، وہ بھی اب جو ہے مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ تو بعض صنعت کاروں نے لے آف کی جانب بھی اشارہ کیا کہ وہ لے آف پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جو چھوٹی صنعتیں جن کے لیے اپنا کام جو قرضے پہ ہی چلایا جاتا ہے وہ کافی مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے۔ صحیح، صفدر عباس ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت عمران سلطان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عمران سلطان، اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 3% اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد اب بنیادی شرح سود 20% ہو گئی ہے، کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیے جی، انتہائی شارٹ ٹرم میں انتہائی خراب اس کے اثرات جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔
ज़ाहिर है कि 2% की बात हो रही थी जो इससे पहले बात हुई थी, लेकिन अब ये 3% बढ़ गया। इसका सबसे पहले अगर हम असर देखें तो जो नए कर्जों का उसूल जो है वो इंतहाई महंगा हो जाएगा, और न सिर्फ नए कर्जे बल्कि जो पुराने कर्जे हैं उन पे जो सूद की अदायगी है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। दूसरा ये कि हुकूमत पाकिस्तान खुद सबसे बड़ी बोरोवर है, तो जो गवर्नमेंट के जो लोन्स हैं उनकी अदायगियों का जो हजम है वो हुकूमत के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तीसरी चीज ये है कि जो सनतें पाकिस्तान में ह्यूज फाइनेंसिंग के ऊपर जो काम करती हैं, सीमेंट सेक्टर हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, एंड यू जस्ट नेम इट, जितनी भी सनतें हैं जो बोरोड मनी करके अपने आप को एक्सटेंशन की बात कर रही थी, अपने वसत देने की बात कर रही थी, एक्सपेंशन की तरफ जा रही थी, वो सारी चीजें बिल्कुल रुक जाएंगी। क्योंकि सिर्फ अगर 20% तो आप पॉलिसी रेट में, फिर कैबोर प्लस आप लेकर आए, कमर्शियल लोन जो है वो 30-35% अगर पहुंच जाता है तो क्या इस वक्त कमाएंगे और क्या खाएंगे। दूसरी चीज ये कि मैंने बताया सीमेंट सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, फिर बैंकों के लिए बहुत बुरा दौर पाकिस्तान में आने वाला है, बहुत बुरा वक्त बैंकों के लिए आने वाला है, क्योंकि उनके एनपीएल्स जो है वो बढ़ जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग रोल जो है उनके बढ़ जाएंगे। बड़ी तादाद में जो भी उन्होंने इस वक्त एडवांस टू डिपॉजिट दिया हुआ है, जो लोन दिया हुआ है, उसकी रिकवरी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और जो लिस्टेड कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आपकी जो लिस्टेड है, बिल्कुल अगर बैंकिंग शेयर उठा के देखें तो वो सब रेड लाइन के ऊपर आ जाएंगे, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगी, क्योंकि आपने जब शरह सूद बढ़ाया तो आप कहना तो ये चाह रहे हैं कि जनाब इन्वेस्टर जो है उसके लिए आसान होगा कि वो बैंक डिपॉजिट कर दे, रादर देन कि वो किसी स्टॉक मार्केट में जाए या किसी और बिजनेस में जाए, क्योंकि सेफ रिटर्न उसका वहां पे है। कौमी बचत की जो नंबर्स हैं, उनका जो शरह मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट को इस वक्त दोनों तरफ से पैसे चाहिए। देखिए, बाहर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए उसको डॉलर्स चाहिए, और डोमेस्टिक जो हमारा बजट फाइनेंसिंग है इसके लिए मुकामी रुपए चाहिए। तो मुकामी रुपए कैसे वो ले सकती है कि सिस्टम के अंदर जितना भी पैसा है, जो मनी सर्कुलेशन है, वो अगर आपने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, कौमी बचत स्कीम बढ़ा दिया, तो लोगों ने वहां पे डिपॉजिट कर लिया, वहां से हुकूमत ने लेके अपने इस्तेमाल में लिया है। तो मसला सारा ये है कि इसका जो सबसे बड़ा डेंट पड़ेगा वो पाकिस्तान की मुकामी सनत को पड़ेगा। हमारी सनत बुरी तरीके से मुतासिर होगी, और इस वक्त बड़े पैमाने पे जो ले ऑफ्स की बात की जा रही है, टेक्सटाइल सेक्टर में 40 लाख के करीब अफराद वैसे ही बेरोजगार हो चुके हैं।